مالک ہے، نفع اور نقصان کے مالک ہے۔ رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پہ شفاؤں کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دلیل اللہ کا قرآن ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے لے کے 82 تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے انکار ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ معبود، یہ بت ہمارے معبود ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو رب کا تعارف کروایا ہے۔ آپ بھی سنیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے رب کا تعارف رکھا ہے کہ اللہ کون ہے، زمین و آسمانوں کا مالک کون ہے، اور پہلی بات کی فرمایا کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی وہو یہدین، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیے ہے اور جو رب دنیا میں ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا ہمارا مسلمانوں کا رب یہ تعارف ہو رہا ہے۔ دوسری بات کہی فرمایا الذی هو یطعمنی ویسقین، الذی هو یطعمنی ویسقین، فرمایا وہ لوگوں سنو، ہمارا مسلمانوں کا رب وہ ہے کہ جو ہمارے کھانے اور پینے کا مالک ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمارے رزق کا مالک، جو ہماری خوراک کا مالک، جو ہمارے پانیوں کا مالک، جو ہمارے بارشیں برسانے کا مالک، زمین سے ہمارے لیے پانی کی نہریں جاری کرنے کا مالک، فرمایا ہمارا مالک وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تیسری بات سنیں، ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں۔ تیسری بات کی ابراہیم علیہ السلام نے بیماریوں کے حوالے سے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا وہ لوگوں ہمارا رب وہ ہے، میرا مالک وہ ہے کہ دنیا میں جب مجھے بیماری لگتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا میرا رب، میرا مالک وہ ہے، دنیا میں جب مجھے بیماری لگتی ہے میرا مالک مجھے شفا دیتا ہے، میری شفا کا مالک میرا رب العالمین ہے، اس روئے زمین پہ بیماریوں کے مالک نہیں ہے۔ اور آخری بات کی تعارف کروا رہے ہیں، چوتھی بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا وہ لوگوں ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں اس نے ہمیں زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد ہمارا خالق وہ ہے کہ جو ہمیں مارے گا اور ہمیں مارنے کے بعد جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، جس میں مارنے کی صلاحیت ہے، جس میں دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ فرمایا سجدوں کے لائق وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے، اور فرمایا وہ لوگوں جس میں یہ چار صفات نہیں ہے، جو کھانے اور پینے کا مالک نہیں، لائق نہیں، جس میں یہ چار صفات ہیں، جس میں یہ چار رکوع کا مالک بھی وہی ہے، رکوع کا حقدار بھی وہی ہے، سجدوں کا حقدار بھی وہی ہے، اور جس میں یہ چار صفات نہیں اس کو سجدہ کرنا حرام ہوا۔ اور یہ اللہ کا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کا کیا رب کا تعارف گھر میں جا کے پڑھیے گا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے لے کے 82 تک، 69 سے لے کے 82 تک ترجمہ بھی پڑھیے گا، تفسیر بھی پڑھیے گا، اور رب کا تعارف آپ کو سمجھ آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کیا کروایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھ کے اللہ ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہم لوگ کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اسلام سے متصادم ہیں، ہمارے اسلام کے مخالف ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہم نے سیکھی ان لوگوں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کمیاں اور کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔